السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین، یا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ میں یہ چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے کھینچ کر یعنی کہ لمبا۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا پڑ جائے گا، اور نون کے بعد واو ساکن ہے، تو جہاں پر بھی واو ساکن ہو یا پھر یا ساکن ہو یا حمزہ بغیر کسی حرکت کے آ جائے الف ہونے کی صورت میں، تو اس کو جو ہے ایک الف کی مقدار لمبا پڑ جاتا ہے۔ آمنوا کتب علیکم الصیام، علی عین حلقے حروف میں سے لام کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ علیکم الصیام، صاد موٹے اور پر حروف میں سے، علیکم الصیام کما کتب علی الذین، علی الذین، ذال کے بعد یا ساکن ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا پڑھنا ہے۔ من قبلکم، نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے تو اس کی وجہ سے اس نون ساکن پر ہم اخفاء کریں گے۔ من قبلکم، اب یہاں پر قب با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو ہلا کر ادا کرنا ہے۔ قبلکم لعلکم تتقون، تتقون۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ ایاما معدودات، ایاما، یہاں پر یا مشدد ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے پریشر کے ساتھ یعنی کہ دباؤ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایاما، میم کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم ہے، تو جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اس طرح ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم ادغام بالغنہ کریں گے۔ ایاما معدودات، بغیر وقف کے اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے تو ہم اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے، معدودات، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے۔ فمن، نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر ہم اخفاء کریں گے۔ فمن کان منکم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو اس نون ساکن پر بھی اخفاء کریں گے۔ منکم مریضن، یہاں پر جو ہے 2 میم ہے یعنی کہ ایک میم ساکن ہے، دوسرا میم جو ہے وہ مشدد ہے، تو جہاں پر بھی ایسا ہو تو وہاں دونوں میم کو آپس میں ملا کر یعنی مدغم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ منکم مریضن، غاد پر اور موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ او علی سفر، علی عین حلقہ حروف میں سے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار۔ آگے دیکھیں۔ سفرن، را کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ سفرن فعدتم، فعدتم،
تم، یہاں پر جو ہے یہ تا کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم ہے یہاں پر. تو اس تا کی جو تنوین ہے اور اس میم کو ملا کر جو ہے ہم ادغام بالغنہ کریں گے، یعنی کہ یہاں پر غنہ کو ملا کر پڑھا جائے گا. فعدتم من ایام اخر، فعدتم من ایام اخر. یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس واو کو ہم نے وقف کے ساتھ یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. وعلى الذين، وعلى الذين، ذال یہ نرم حروف میں سے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا پڑھیں گے. آگے دیکھیے یطیقونہ، یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد یا آ رہی ہے یعنی کہ یا ساکن، تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. یطیقونہ، ہاں پر چونکہ الٹی پیش ہے تو الٹی پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا پڑا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. فدیاتن، فید یہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہی ہے، تو اس دال کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے. فدیاتن طعام مسکین، اس کو دوبارہ دیکھیں. فدیاتن، تا کی تنوین ہے اور اس کے بعد قا آ رہی ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس تا کی تنوین پر ہم اخفا کریں گے. فدیاتن طعام مسکین، یہاں پر بھی ہم اس کو روک کر پڑھیں گے کیونکہ آگے یہ وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو روک کر یعنی کہ وقف کے ساتھ پڑھا جائے گا. فمن تطوع، فمن، نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. فمن تطوع، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہی ہے واو جو کہ مشدد ہے، تو اس کو پریشر سے پڑھیں گے. تطوع خیرا، یہاں پر را کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس را کی جو تنوین ہے یہاں پر ہم نے اس کو مخفی کر کے پڑھنا ہے. خیرا فہو خیر لہ، اگر ہم اس کو بغیر وقف کے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وقف مطلق کی علامت ہے اور جہاں پر وقف مطلق کی علامت ہو وہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو بغیر وقف کے یہ اس کو جو ہے ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے. فہو خیر لہ، خیر لہ، ٹھیک ہے. یہ ہاں وقف کے ساتھ پڑھی جائے گی. وَأَن، نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. وَأَن تَصُومُوا، صاد کے بعد بھی واو ساکن ہے، میم کے بعد بھی واو ساکن ہے، تو ان دونوں کو جو ہے ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا پڑھنا ہے. تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم، یہاں پر جو ہے 2 جگہ پر اخفا ہے، یعنی کہ ایک پہلی نون یعنی کہ یہ جو نون ہے اس کے بعد کاف آ رہی ہے حروف اخفا میں سے، اسی طرح یہ دوسری نون اس کے بعد تا آ رہی ہے حروف اخفا میں سے، تو ان دونوں نون پر جو ہے ہم نے اخفا کرنا ہے. ان کنتم تعلمون، تعلمون. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر سے مستفید ہو، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.